جی بالکل، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد اقبال ثاقب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ڈیرہ غازی خان سے۔ آج ہم ان سے خصوصاً گفتگو کریں گے جو الیکشن کمیشن نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک نااہل کا فیصلہ دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سر، اس میں حوالے سے ہمیں تھوڑا سا یہ گاج کیجیے گا۔ جی، آپ کا جو سوال ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے سے، الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اس کی جانبداری جو ہے وہ بالکل عیاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم، جو اس ملک کا ایک جماعت کا، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ایک پاپولر لیڈر ہے، اور اس کا بار بار یہ کہہ دینا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، وہ فریق بنا ہوا ہے، وہ ڈکٹیشن کے اوپر کام کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی بنیاد کے اوپر اس الیکشن کمیشن کو یہ ریفرنس بنا کے کسی اور عدالت میں بھیج دینا چاہیے تھا۔ یہ ان کو خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ ان کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا جا چکا ہے، اور پھر اس کی جانبداری جو ہے، آپ مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے، مختلف جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے شان شان نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن ہی جانبدار ہو، پھر اس نے جو فیصلہ کیا وہ بیانڈ دی جورسڈکشن کیا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ کام وہ کر رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوائے اس کے کہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے، اور ایک لیڈر جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ وہ پاپولر ہو رہا ہے، عوام میں اس کی مقبولیت اس لیول تک ہے کہ اس سے پہلے ضمنی الیکشن پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 20 میں سے 15 سیٹیں، اگرچہ 2 سیٹوں کے اوپر سوالیہ نشان بھی کھڑے ہوئے، باوجود اس کے 15 سیٹوں پہ ان کا جیت جانا، جبکہ الیکشن کمیشن ایک طرف اور پھر حکومت جو تھی وہ ایک طرف تھی، اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہی بائی الیکشن جیتتی ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ الیکشن جیتا، پھر اس کے بعد یہ ضمنی الیکشن جو قومی کے الیکشنز تھے، اور اس میں 8 میں سے 6 نشستوں پر اس کی کامیابی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹنگ آن دی وال جو ہے، نوشتہ دیوار جو